اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المطففین۔ ویل للمطففین، خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطففین کا لفظ تفیف سے نکلا ہے جس کے معنی ہے معمولی اور حقیر چیز، اور تفف بمعنی ناپ کا پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا یا پیمانہ ہی تھوڑا سا چھوٹا رکھنا تاکہ غلہ لینے والے کو یہ نہ معلوم ہو سکے کہ اسے اس کا حق تھوڑا سا کم دیا جا رہا ہے۔ عرب میں زیادہ تر اشیاء کو ناپ کر دینے کا رواج تھا، تول کر دینے کا کم تھا، تاہم تھا ضرور۔ ہمارے ہاں زیادہ تر تول کر دینے کا رواج ہے۔ تول کر کم کر دینے کے لیے ہمارے ہاں ڈنڈی مارنے کا محاورہ عام ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ ڈنڈی مارنے سے کیا گیا ہے۔ پھر ڈنڈی مارنا اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ دیتے وقت ڈنڈی مار کر چیز کم دی جا سکتی ہے اور لیتے وقت ڈنڈی مار کر چیز تھوڑی سی زیادہ لی جا سکتی ہے۔ نیت کا بگاڑ ہونے کے لحاظ سے کسی کو حق سے کم دینا اور خود لیتے وقت حق سے زیادہ لینا دونوں ہی ایک جیسے جرم ہیں، یعنی کبیرہ گناہ ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ایسے لوگ جب خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ ناپ کر اپنا حق پورا لینا کوئی جرم کی بات نہیں، یہ جرم صرف اس وقت بنتا ہے جب اپنا حق تو پورا لیا جائے اور دوسروں کو کم دیا جائے۔ پھر اس جرم میں کمی بیشی کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اپنے حق بھی کم لے اور دوسرے کو بھی کم دے، اس صورت میں یہ بھی جرم ہے کہ مگر جرم کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی لیتے وقت پورا یا زیادہ لے اور دیتے وقت کم دے، اس صورت میں جرم دگنا بلکہ تگنا ہو جاتا ہے۔ لین دین کی اصل بنیاد عدل ہے، یعنی پورا پورا دو، اور قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اس کی سخت تاکید آئی ہے کہ جب تولو تو سیدھا ڈنڈی سے تولو اور کسی کو اس کے حق کم نہ دو۔ پورا یا زیادہ لینا اور دوسروں کو کم دینا اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اسلام نے مسلمانوں کو عدل سے بھی اگلے درجہ یعنی احسان کی ہدایت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا حق لیتے وقت تھوڑے سے کم پر اکتفا کر لے اور دیتے وقت تھوڑا سا زیادہ دے دے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی منڈی میں تشریف لے گئے، ایک تولا غلہ تول رہا تھا۔ اس سے آپ نے ہدایت فرمائی کہ زن ورجہ یعنی تول اور تھوڑا سا جھکتا تول۔ اور فرمائیے جس معاشرے میں ایسے دستور رواج پا جائیں اس میں کوئی لین دین کا تنازع پیدا ہو سکتا ہے، اور جو شخص جھکتا تول کر دے رہا ہو اسے جب اس کا حق ملے گا تو وہ بھی جھکتا ہی ملے گا اور اسے بھی کوئی کسر نہ رہے گی۔ پھر ایسے معاشرے پر اللہ کی رحمت اور برکتوں کا جو نزول ہوگا اس کا اندازہ تجربے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو ان کا حق کم دینا یا خود اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے کے لیے جرم میں مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا نہ روز قیامت پر ایمان ہوتا ہے اور نہ اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی پر۔ اگر ان کا اس محاسبے پر ایمان ہوتا تو کبھی ایسی بدنیتی اور مفاد پرستی کے کام نہ کرتے۔ اَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن کے لیے۔ وہ بڑا دن اس لحاظ سے ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جن و انس کا اس دن حساب لیا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ بدکاروں کا البتہ سجین میں ہے۔
تمہارا یہ خیال باطل ہے کہ نہ قیامت آنی ہے اور نہ تمہارا محاسبہ ہونا ہے، بلکہ تمہارا محاسبہ بھی ہوگا اور ضرور ہوگا۔ سجین سے لفظ سجن بمعنی قید خانہ، جیل، اور سجن بمعنی عدالت کا ثبوت جرم کے بعد بطور سزا کسی کو قید میں ڈال دینا ہے، اور سجین سے مراد وہ مقام یا دفتر ہے جہاں بد کردار لوگوں کے اعمال نامے بھی محفوظ کر لیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ارواح یعنی روح بھی تا قیام قیامت اسی مقام پر قید رکھی جائے گی، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک ان کی روحیں جو ہیں وہ سجین میں رکھی جائیں گی۔ بعض اسلاف کے نزدیک یہ مقام جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور آپ کیا جانیں کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتے اس کو مگر ہر حد سے بڑھ جانے والا گنہگار۔ روز جزا کا منکر صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جسے نہ اللہ کی قدرت پر ایمان ہو، نہ اس کی صفت عدل پر ہو، اور نہ اس کی حکمت پر۔ جو شخص اللہ کی ان صفات پر یقین رکھتا وہ قیامت کے دن کا انکار کر ہی نہیں سکتا، اور جب اسے روز جزا کا یقین نہیں رہتا تو پھر وہ ہر طرح کے گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلوں کی داستانیں ہیں۔ بالآخر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جب اسے آخری عذاب اور ثواب سے متعلق اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے جی چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں جنہیں سن سن کر ہمارے کان بھی پک گئے ہیں۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں کہ ہماری آیات میں کوئی شک یا شبہ ہے یا ان میں تاثیر کی قوت نہیں، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ گناہ کر کے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان میں حق اور باطل کو پرکھنے کی تمیز باقی ہی نہیں رہی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے کی نعمت صرف اہل جنت کو حاصل ہوگی، اور لذت اور سرور کے لحاظ سے یہ نعمت جنت کی دوسری تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اور جب اللہ اپنے دیدار فرمائے گا تو جنتی لوگ بس ادھر ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ جو لوگ روز آخرت کے انکار کرتے ہیں انہیں یہ نعمت کبھی میسر نہ ہو سکے گی۔ ثم انہم لصاعد الجحیم، پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی جہنم میں داخل کرنے کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ یہ جہنم کا عذاب پرانے لوگوں کی داستان ہے یا ایک ٹھوس حقیقت؟ آج تو تمہارا یہ مغالطہ دور ہو ہی چکا ہوگا، یعنی آج تمہارے جو بھی ڈاؤٹس تھے سارے وہ نکل گئے ہوں گے۔ کَلَّا إِنَّ کتاب الابرار لفی علیین، اور ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ نیک لوگوں کا البتہ علیین میں۔ یہاں پہ فجار کے مقابلے میں ابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فجارہ کے معنی ہے کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا،
اور فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے آسمان پر نمودار ہو جاتی ہیں۔ اور فاجر وہ شخص ہے جو وسیع پیمانے پر دین کی نافرمانی کرنے والا ہو اور ہر وقت گناہوں میں غافل رہتا ہو اور گناہوں سے بچتا نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ابرار ہے۔ بر کے معنی نیکی کے اور نیکی کے کام، اور بر کے معنی وسیع خشک قطع زمین ہے۔ گویا بر کے لفظ میں نیکی کے علاوہ وسعت کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اور بر دراصل نیکی کو نہیں بلکہ ہر دم نیکی پر مائل رہنے والی خصلت کو کہتے ہیں کہ جب کسی نیکی کا موقع آئے اسے فوراً انجام دیا جائے، اور بار وہ شخص ہے جو ایسی خصلت رکھتا ہو، اور اسی کی جمع ابرار ہے۔ جس طرح سجین بدکار لوگوں کے روحوں کا قید خانہ ہے اور ان کے اعمال ناموں کی جمع ہونے کا دفتر ہے، اسی طرح علیین ابرار یعنی نیک لوگوں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے اور ان کے اعمال نامے اسی مقام پر محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ بعض اسلاف کے قول کے مطابق یہ مقام 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کیا جانیں کہ بلند پایہ لوگوں کا دفتر کیا ہے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ علیین ایسا بلند مقام ہے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے مقرب فرشتے موجود رہتے ہیں، یا اللہ کے مقرب بندوں کی روحیں وہاں موجود رہتی ہیں، یا مقرب فرشتے وہاں نیک لوگوں کے اعمال ناموں کو دیکھتے اور پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک بندے البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے۔ جنت کی تمام نعمتوں سے مزے اڑائیں گے، شہنشاہوں کی طرح اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پر رونق چہرے ہی یہ بتا رہے ہوں گے کہ وہ جنت کی نعمتوں میں بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں بڑی تیز ہوں گی، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے دوسرے اہل جنت کے اعمال دیکھ لیا کریں گے۔ اسی طرح اگر انہیں دنیا کا کوئی ایسا ساتھی یاد آئے گا جو دوزخ میں پڑا ہوگا، وہ اس کے حالات سے باخبر ہونا چاہیں گے تو اس کا بھی نظارہ کر سکیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب، ختامہ مسک، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر مشک اور اس میں چاہیے رغبت کرنے والے۔ دنیا کی شراب بدبودار ہوتی ہے اور ذائقہ تلخ، پینے سے اس کی سرانٹ فوراً دماغ تک پہنچ جاتی ہے، جس سے انسان حواس فاختہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جنت میں شراب کی یہ خاص قسم رحیق کی خوشبو ایسی ہوگی جیسے کستوری کی۔ اس کی مہر میں لاکھ یا مٹی یا موم کی بجائے کستوری لگائی گئی ہوگی، اور اس میں دنیا کی شراب والی کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ناپاک شراب اس قابل نہیں کہ بھلے آدمی اس کی طرف رغبت کرے۔ ہاں، یہ رحیق یقیناً ایسی نعمت ہے جس پر لوگوں کو ٹوٹ پڑنا چاہیے، اور اس کے حصول کے لیے نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس میں آمیزش ہے تسنیم کی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ پیتے ہیں اس سے مقرب لوگ، یعنی نیک لوگوں کے لیے تو رحیق المختوم ہوگی، وہ جو شراب پیچھے جس کا ذکر آیا ہے، اور مقربین کے لیے بھی یہی شراب ہوگی، لیکن اس میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی۔ تسنیم جنت میں سے ایک چشمے کا نام ہے، شاید اس چشمے کے پانی کی ملاوٹ سے وہ شراب مزید خوشبودار یا خوشگوار بن جاتی ہوگی۔ ان الذین اجرموا
من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے لوٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے کہ یقیناً یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی 4 حرکتوں کا ذکر فرمایا، اور یہ سب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر بھپتیاں کسنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ تو اس لحاظ سے کہتے تھے کہ مسلمان زہد اور ریاضت میں اپنی جانیں کھپاتے اور دنیا کی لذتوں پر آخرت کی لذتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ کیا یہ کھلی گمراہی نہیں کہ سب گھر بار اور عیش آرام چھوڑ کر ایک شخص کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اپنا آبائی دین اس کو ترک کر دیا ہے، محض اس خیال سے کہ آخرت میں انہیں جنت ملے گی۔ بہرحال ان بے وقوفوں کو یہ کیسا فاسد خیال آیا ہے کہ دنیا کی یقینی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی تصوراتی لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جنہیں دہرا دہرا کر خود بھی خوش ہوتے رہتے اور مسلمانوں کی طرف اشارے بھی کرتے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے رہتے تھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ نے انہیں مسلمانوں پر نگہبان یا نگران تو کر کے تو نہیں بھیجا تھا کہ ان کی نظروں میں مسلمانوں میں جو جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کی وہ نشاندہی کیا کریں۔ یعنی اے کفار مکہ، اگر مسلمان تمہارے خیال کے مطابق غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں پھر بھی تمہیں تو کچھ نہیں کہتے، پھر کیا اللہ نے تمہیں ان پر فوجدار بنا کر تو نہیں بھیجا کہ اگر تمہیں نہیں ستاتے یا نہیں چھیڑتے تب بھی تمہیں یہ حق ہے کہ ان کو تنگ کرو، ان کا مذاق اڑاؤ اور ان پر بھپتیاں کسو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں کو ان کے کرتوتوں کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ کفار مکہ مسلمانوں سے ایسی بدسلوکی اپنے دین کی حمایت میں ایک اچھا کام یا ثواب سمجھ کر کرتے تھے۔ قیامت کے دن ان کافروں کو ان کے اس ثواب کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، جب یہی خستہ حال مومن جنت میں اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور وہیں سے ان کافروں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ احمق، دیوانے اور گمراہ تم تھے یا ہم؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔